کردار سازی اور اخلاق سازی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس اسوہ حسنہ کا پیکر مجموعہ کیا ہے؟ کردار سازی کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ تعلیمات محمدی کے ستون کیا ہیں؟ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. فرمایا بذل السلام، لین الکلام، اطعام الطعام، صلۃ الارحام والصلاۃ باللیل والناس نیام. یعنی پہچان یہ ہے کہ آپ کے وجود سے ہر طرف سلامتی پھیلے، آپ کے وجود سے لوگوں کو امن ملے، آپ کے وجود سے، آپ کے کلام سے، آپ کی بات چیت سے، آپ کی زندگی سے لوگوں کو امن، سکون اور راحت پہنچے. بذل السلام. آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کس کو کتنی راحت پہنچتی ہے مجھ سے. سلام امن کا نام ہے، سلامتی، راحت، لوگوں کو راحت پہنچانا. لوگ فیل کریں کہ مجھے اس شخص کے پاس سے، اس شخص کی زندگی سے، اس کی گفتگو سے، اس کی مجلس سے، اس کی ذات سے مجھے راحت ملتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے. گفتگو کریں جس سے تو اس میں ملائمت ہو، نرمی ہو، شفقت ہو، پیار ہو، سختی نہ ہو. اطعام الطعام، پھر لوگوں کو کھانا کھلائیں، خرچ کریں ان کی ضروریات پر. پاکستان کے آج کے معاشرے میں اور پوری دنیا کے معاشروں میں، مہنگائی کے عالم میں اطعام الطعام واجب ہو گیا ہے. جب وسائل کم ہو گئے اور معاشی تنگی ہو جاتی تھی تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ. حکم فرماتے ایک شخص کا کھانا 2 لوگوں کو دیا جائے کافی ہے، 2 کا کھانا 4 کو دیا جائے، اور 4 کا کھانا 8 کو دیا جائے. کھانا تقسیم فرما دیا جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اشعریین کے لیے ایک قبیلہ تھا، فرمایا اشعریین کا قبیلہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا کرم کسی قبیلے پر کہ فرمائیں میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں؟ فرمایا اس کا سبب صرف یہ ہے کہ جب ان کے خاندانوں میں اور گھروں میں بعض لوگوں کے ہاں کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، معاشی تنگی آ جاتی ہے، تو یہ سارے قبیلے کے لوگ اپنے گھروں سے کھانا نکال لیتے ہیں، ایک جگہ ڈھیر کر دیتے ہیں اور برابری کے ساتھ سب گھروں میں تقسیم کر دیتے ہیں. پھر فرمایا صلۃ الارحام، خونی رشتوں کو قائم رکھنا. بعض لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، مساجد میں باہر روزوں کی افطاریاں بڑے دھوم دھام سے خیرات کرتے ہیں، مگر ان کے خونی رشتے بھوک کے ساتھ مر رہے ہوتے ہیں، انہیں کھانا میسر نہیں ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے حرام خوری اور حرام کاری کرنے پر مجبور ہیں، زندہ رہنے کے لیے حلال و حرام کا فرق مٹا رہے ہیں، دین ذبح کر رہے ہیں، ایمان کاٹ رہے ہیں. آج کل حالات تو اس صورت میں باہر کی خیراتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. سب سے پہلی خیرات الاقرب فالاقرب، خونی رشتوں کو پہلے محتاجی سے نکالیں. پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر فرمایا پھر رات کے اندھیروں میں نماز پڑھنا جب لوگ سوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنا حق 5ویں نمبر پر بیان کیا اور چاروں کے چاروں حق اپنی مخلوق کے بیان کیے. یہ ہے پیمانہ محمدی اخلاقیات کا. اگر محمدی اخلاقیات آپ کی زندگی میں آ جائیں اور آپ رنگے جائیں حضور کے اخلاق کے رنگ میں، رنگے جائیں آقا علیہ السلام کے اخلاق کے رنگ میں، تو تب ہے کہ آپ نے تعلق معنوی حاصل کر لیا. آپ آقا علیہ السلام کے ساتھ قلباً معناً روحاً جڑ گئے. یہ استظہار ہے، وہ پہلا استظہار ہے صورت کا کہ ہر وقت آقا علیہ السلام کی صورت آپ کے سامنے رہے، یعنی آپ کی محبت سامنے رہے، آپ کی مطابعت سامنے رہے، آپ کے احکام سامنے رہیں، اوامر نواہی سامنے رہیں، کتاب و سنت سامنے رہے، اس پر عمل کرتے رہیں. اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کے اخلاق آپ کی زندگی میں چھا جائیں، آقا علیہ السلام کے اخلاق کا رنگ چڑھ جائے آپ کے اخلاق پر، طبیعت محمدی اختیار کریں، اپنے مزاجوں کو ترک کریں، اپنے مزاجوں کی سختیاں ترک کریں، طبیعتوں کی تنگیاں ترک کریں، طبیعتوں کی نفرتیں ختم کریں،
طبیعتوں کے بغض اور عناد ختم کریں، ایک دوسرے کی عداوتیں ختم کریں۔ یہ بشری نفسی شیطانی طبیعتیں ہیں جو نفرت پیدا کرتی ہیں، انتہا پسندی پیدا کرتی ہیں، ایک دوسرے سے دور لے جاتی ہیں، دوسرے کا خیال نہیں رکھتی، انسان انا میں رہتا ہے۔ انانیت سے نکلیں اور عالمیت میں داخل ہو جائیں۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا اور خلق خدا کو دیکھتا ہے، خدا ہر وقت اس کو دیکھتا ہے، اور ایک دن میں 70 مرتبہ اس شخص کے دل کو جھانکتا ہے اللہ پاک، جو اپنے آپ کو نہیں بلکہ خلق خدا کو دیکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب دیکھیے، جس اخلاق محمدی میں فنا ہونا ہے، جس کی تعلیم دے رہا ہوں، جس پر اگلے 40 سال عمل تجدید کی بنیاد رکھ رہا ہوں، اور آپ میں سے ہر ایک شخص کو، میرا بھائی ہے یا بہن ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ہر فرد اس کو عمل تجدید کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، تعلق خلقی کے ذریعے اس خلق محمدی کے چند نمونے دیتا ہوں، وہ توجہ سے سن لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، پہلی وحی اتری، صحیح بخاری میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اس موقع پر حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق حسنہ کی ایک جھلک بیان کی۔ آپ ہمیشہ خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، ہمیشہ بات سچی کرتے ہیں، وتحمل الکل، کمزوروں، یتیموں، غریبوں، ناداروں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، غریبوں فقیروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے اور ہمیشہ ان کی مدد کرتے ہیں، وتقر الضیف، ہر مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق کی مشکلات میں لوگوں کی اعانت فرماتے ہیں۔ جو شخص بھی کسی مصیبت میں پڑ جائے آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا نقشہ کھینچا ہے آپ کی زوجہ مطہرہ نے، 15 سال کے زوجیت میں رہنے کے بعد مشاہدہ کا خلاصہ دیا ہے۔ اب میں ایک دوسرا سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، ان اخلاقیات کو دیکھنا ہے اندر جھانک کر کہ کیا یہ رنگ ہمارے اندر ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر کس کا رنگ ہم نے اپنا لیا ہے؟ اگر محمدی رنگ نہیں ہے تو کون سا رنگ اپنائے پھرتے ہیں؟ کون سی محبت ہے؟ کون سی مطابعت ہے؟ کون سا تعلق ہے؟ کون سا میلاد ہے؟ کون سا عقیدہ ہے؟ اب ہمیں حضور کے اخلاق میں فنا ہونا ہوگا، حضور کے اخلاق و عادات کا رنگ چڑھانا ہوگا، اس طرح معاشرہ مصطفی معاشرہ بنے گا۔ اب ایک دوسرا سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، وہ حضرت جعفر بن ابی طالب شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جب لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ اب وہ سٹیٹمنٹ بڑا نفیس ہے، بڑا جامع ہے۔ شاہ حبشہ نے پوچھا، بتاؤ اے جعفر بن ابی طالب، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، یہ قریش آئے ہیں مکہ سے تمہارے خلاف مقدمہ لے کر، بتاؤ وہ کون ہیں، تم نے ان کو کیسا دیکھا ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں، شاہ حبشہ، ہم جاہل لوگ تھے، مردار کھاتے تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بد سلوکی کرتے تھے، ہمارے معاشرے میں ہر طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، کسی کے حق کی پرواہ نہیں تھی، نہ کسی کی عزت محفوظ تھی، نہ جان نہ مال، نہ کوئی حیا تھا نہ شرم۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرز زندگی پر چلے آ رہے تھے حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ہم میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ وہ پوچھتا ہے کہ انہوں نے آ کے تمہیں کیا مذہب دیا، کیا تعلیم دی، کیا سکھایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آئے تو انہوں نے ہمیں پہلا حکم دیا کہ سچی بات کرنی ہے، میری جھوٹ نہیں بولنا، ہر ایک کی امانت ادا کرنی ہے، خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حرام اور ناجائز ظلم کے کاموں سے بچنا ہے، قتل و غارت اور خون خرابے سے بچنا ہے،
ہر ایک کی جان کا تحفظ کرنا ہے، بے حیائی برائی کے کاموں سے بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، یتیم کا مال کھانے سے بچنا ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے بچنا ہے۔ 10 چیزیں بیان کر کے یہ معاملات کی ہیں، یہ حقوق انسانی کی ہیں، بیان کر کے تو 11ویں مقام پر فرمایا، ساتھ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔